نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تقوی کی حقیقت، تقوی کی اصل میں کیا حقیقت ہے، ہمیں اپنے اندر تقوی کس طرح اختیار کرنا چاہیے، آئیں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بیچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تکریم تقوی ہے۔ جو شخص جس قدر اس صف سے متصف ہوگا اتنا ہی اس کا مقام ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی، ڈر اور خوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان انتہائی محتاط زندگی بسر کرے۔ تقوی کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی حد درجہ احتیاط کو کہتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص خاردار جھاڑیوں کے درمیان انتہائی تنگ رستے پر بڑی احتیاط سے چلتا ہے کہ اس کا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے یا کوئی کانٹا اس سے زخمی نہ کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس میں حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ تقوی کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تنگری کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے ہر امت کو تقوی کی تلقین کی گئی۔ فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، انہیں اور تمہیں ہم نے تقوی کی تلقین کی۔ میرے بہن اور بھائیوں، تقوی اصل میں کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم نے ڈرنا ہے، ہم نے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو تقوی، صاحب تقوی ایمان لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کو اور زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے مثال دی گئی ہے کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے اندر انسان جب گزرے گا تو وہ کس طرح گزرے گا؟ وہ اپنا دامن بچا کے، وہ اپنے کپڑوں کو بچا کے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بچا کے اس میں سے اس نگری سے گزرے گا، تاکہ اس کے کپڑے تاردار نہ ہو جائیں، وہ کانٹے دار جھاڑی میں وہ الجھ نہ جائے۔ اسی طرح یہ زندگی کی مثال ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس زندگی کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی ہے، اور ہم نے اپنے دامن کو بچا کر اپنے زندگی کے دن گزارنے ہیں، اور ہم نے اپنی آخرت کا فکر کرنا ہے۔ اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کر دے، یا جو انسان ہی خواہش رکھے کہ اللہ میرے دل کے اندر تقوی پیدا کر دے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر کے، یہ صاحب ایمان کی نشانی ہے، یہ تقوی والوں کی نشانی ہے کہ ہم نے اپنے قدم کو پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا عمل، بد فعلی ایسی نہیں کرنی۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آخرت، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا ہمارے نامہ مال میں نیکیاں ہیں۔ یہ ڈرنا، اللہ کا خوف تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ ہر کام، ہر بات،
ہر لمحہ ہر فعل میں ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، تقویٰ اسی کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں